پروگرام کو پیش کیا ہے گڈ ورڈ بکس نے. بچوں کے لیے دلکش اسلامی کتابیں، ہر گھر کی ضرورت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دوران مجرمین ان کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی برتاؤ کیا. وہ سارے مجرم جنہوں نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کی تھی، انہیں ستایا تھا، انہیں تکلیف دی تھی، وہ سب خانہ کعبے میں لائے گئے سر جھکائے ہوئے، اور اس وقت کے مطابق ان کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ تو وہ سارے بولے کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم، کہ آپ بہت شریف انسان ہیں، آپ کا شریف خاندان سے تعلق ہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ شرافت کا برتاؤ کریں گے. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو یہ لوگ طلقاء کہلائے. یعنی جو اسلامی تاریخ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 گروپس بنائے جاتے ہیں صحابہ کے. ایک ہے مہاجرین، وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. جب پروفٹ محمد مکہ سے مدینہ گئے تو جو لوگ ان کے ساتھ گئے، مکہ چھوڑ کے جو لوگ مدینہ گئے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی مائیگرنٹس. اور جو وہاں مدینہ میں جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے، یعنی ہیلپرز. اور ایک تیسرا گروپ جو وافدین کہلاتا ہے، یعنی جو لوگ باہر سے آیا کرتے تھے ڈیلیگیشنز کی شکل میں، وفد کی شکل میں، اور رسول اللہ سے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کیا کرتے تھے، وہ وافدین کہلاتے تھے. اور جو چوتھا گروپ ہے وہ یہی ہے جس کے بارے میں میں ذکر کر رہا ہوں، طلقاء. یعنی 4 گروپس ہوئے، مہاجرین، انصار، وافدین اور طلقاء. تو اس طریقے سے یہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں معاف کیا تھا وہ طلقاء کہلائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس کنعان جاؤ اور ہمارے والدین کو، ہمارے ماں اور باپ کو یہاں لاؤ، اور سارے اہل خانہ کو، سارے گھر کے پورے اپنے خاندان کے لوگوں کو مصر لاؤ اور یہیں آ کے بس جاؤ. اور انہوں نے اپنی قمیض دی، اپنی شرٹ دی، کہا کہ اس کو تم اپنے والد کے، ہمارے والد کے آنکھ پہ ٹچ کرنا، آنکھ پہ لگانا، اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی، جو آئی سائٹ ہے ان کی واپس آ جائے گی. تو سارے بھائی بہت ہی خوشی قمیض لے کے مصر سے نکلے، اور کنعان کے لیے انہوں نے ایک لمبا سفر طے کیا. اور وہاں کنعان میں جب وہ بھائی قریب پہنچ رہے تھے کنعان کے، تو کچھ محسوس ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. وہ بولے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف. یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں سکس سینس آج کی زبان میں، یا ٹیلی پیتھی. یہ عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے اس طرح کی باتیں، لیکن ایک پیغمبر کے معاملے میں یہ چیزیں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. تو جو لوگ آس پاس تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریح یوسف، تو جو لوگ وہاں آس پاس تھے ان کے اہل خانہ، تو وہ بولے کہ لگتا ہے اس بوڑھے آدمی کا دماغ کچھ خراب ہو گیا ہے. تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ خدا کی قسم یہ تمہارا پرانا وہم ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر تھے. وہ ان کے بیٹے بھی پیغمبر، ان کے والد بھی پیغمبر، ان کے انکل بھی پیغمبر، ان کے دادا بھی پیغمبر، یعنی ان کا پیغمبروں کے خاندان سے تعلق تھا. اس کے باوجود جو ان کے معاصرین تھے، جو ان کے لوگ تھے آس پاس، وہ کتنی حقارت کے انداز میں ان سے بات کر رہے تھے. تو یہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ پیغمبروں سے لوگوں نے اسی انداز سے بات کی. قرآن میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں،
وقالوا مجنون و ازدجر، کہ وہ بولے کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، اور اس کو جھڑک دیا۔ تو آج بھی جو لوگ حقیقی داعی ہیں، جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا ایسے ہی رویہ ہوتا ہے۔ تو سارے بھائی پھر جب کنعان پہنچے، اپنے گھر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خبر سنائی کہ یوسف زندہ ہیں اور بہت بڑے وزیر مصر میں بن گئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جیسا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قمیض کو والد کے آنکھ پہ لگانا، تو انہوں نے آنکھ پہ ٹچ کی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتائی ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو سارے بھائی شرم کے مارے انہوں نے سر جھکا لیا، انہوں نے معافی مانگی اور بولے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ قال یا ابانا استغفر لنا، کہ اے ہمارے والد آپ ہمیں معاف کیجئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ تو یعنی بھائیوں کے اندر غلطی کا احساس جاگ اٹھا، ریپنٹنس جاگ اٹھی۔ حدیث میں کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ التوبۃ والندم، یعنی ندامت ہی توبہ ہے۔ جس شخص کے اندر ریپنٹنس جاگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے توبہ کی۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو کہ اس نے کوئی غلطی کی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا نقصان پہنچایا، تو اس کو کھلا اقرار کرنا ضروری ہے۔ یعنی اسے کہنا چاہیے کہ آئی ایم رانگ، آئی واز رانگ۔ قرآن میں آتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یعنی بولنا پڑتا ہے، منہ سے بول کے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے غلطی کی، آئی واز رانگ، آئی ایم رانگ۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ بہت ہی سادگی کے انداز میں انہوں نے کہا کہ خدا تمہیں معاف کرے۔ یعنی جو پیغمبر ہوتا ہے وہ بد دعا نہیں دیتا۔ اور ہمیں یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جب آپ کو طائف جانا پڑا تو آپ کو بہت ہی سخت حالات وہاں پیش آئے، اس کے باوجود آپ نے بد دعا نہیں دی۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو وہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آپ نے سوچا کہ میں پاس کے شہر طائف جاؤں اور وہاں لوگوں کو اپنا پیغام دوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ میری مدد کریں۔ تو ایک دن رسول اللہ اور آپ کے ساتھی زید نکلے مکے سے اور انہوں نے طائف کے لیے سفر کیا، اور طائف پہنچ کے وہاں کے ان کے لیڈرز تھے، ان سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور میرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پیغام کو سنیں اور میری مدد کریں، میرے مشن میں آپ مدد کریں۔ تو ان لوگوں نے بہت ہی حقارت کے انداز میں بات کی اور کہا کہ خدا کو کیا کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سوا پیغمبر بنانے کے لیے؟ تو یعنی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں۔ بلکہ یہی نہیں، انہوں نے جو شہر کے شیطان بچے تھے، شریر بچے اور نوجوان، ان سے کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے پتھر مارو۔ تو ایک تو وہ شہر سے نکالا انہوں نے، اور پیچھے لڑکوں کو، شیطان بچوں کو لگا دیا کہ پیچھے پیچھے جائیں اور پتھر ماریں۔ تو رسول اللہ آگے چل رہے تھے، حضرت زید اپنی چادر کو تانے ہوئے پیچھے تھے کہ کوئی پتھر نہ لگے، اور پیچھے سے بچے اور نوجوان پتھر مار رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹ لگی کہ ان کے بدن سے خون نکلنے لگا اور ان کے جوتے میں خون آ کے جمع ہو گیا۔ کافی سال کے بعد آپ نے اس واقعے کو حضرت عائشہ سے ذکر کیا تو کہا کہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ تو اس حال میں آپ طائف سے باہر آئے، اور باہر آ کے ایک انگور کے باغ میں انہوں نے قیام کیا، تو وہاں ایک فرشتہ آیا۔ فرشتہ بولا کہ میں ملک الجبال ہوں، یعنی میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔
اینجل آف ماؤنٹین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس بستی کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں. یعنی جو طائف تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس طرف بھی پہاڑ اور اس طرف بھی پہاڑ. تو فرشتے نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس بستی کے لوگوں کو چکی کے 2 باٹوں کی طرح سے اس طرح سے پیس دوں. یعنی میں طائف کے لوگوں کو پہاڑ کے بیچ میں کچل کے رکھ دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ ہاتھ اٹھایا اور بولے کہ لا یا ربی، کہ نہیں ہے میرے رب. میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو اگلی نسل ہے، جو اگلی جنریشن ہے، وہ تیرے پیغام کو سنے اور تیرے مشن کو آگے بڑھائے. یعنی پیغمبر کبھی بد دعا نہیں دیتا. اس حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کی. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیزوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے سبق اور رہنمائی ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. خدا حافظ. گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز. یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں. مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز. آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013. کال کریں 41827083. ای میل کریں info@goodwordbooks.com. ویب سائٹ www.goodwordbooks.com.